لیکن وہ سب عرضداشتیں ردی کی ٹوکری میں. یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ کوئی آواز ہماری آواز کو سننے والا نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے نمائندے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری نمائندگی نہیں کرتے. تقریب میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والی 12 شخصیات کو گورنر ہنس راج بھردواج نے راج بھون کی جانب سے تہنیت پیش کی. اردو تعلیم کے لیے عتیق احمد، سماجی خدمات کے لیے عزیز اللہ بیگ، ڈاکٹر حلیمہ فردوس، الیکٹرانک میڈیا کے لیے ای ٹی وی اردو کے نمائندے رؤف احمد حلور، اردو ادب کے لیے ماہر منصور، سلیمان خمار، راہی فدائی، منیر احمد جامی، سردار ایاز، اکرام کاوش، شفیق عابدی اور اختر الوی کو اعزازات سے نوازا گیا. بیورو رپورٹ ای ٹی وی نیوز. تو ناظرین، سیاست کے گلیاروں میں آج کئی بڑی خبریں گشت کر رہی ہیں، جیسا کہ جموں کشمیر میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بیچ کا اتحاد جو کہ پچھلے 5 سال سے چلا آ رہا تھا وہ تقریباً ٹوٹ کے کگار پر ایک طرح سے اسے کہا جائے. اور اس کے علاوہ آج ایک بڑی خبر کانگریس کی اتحادی پارٹی این سی پی کی طرف سے آیا ہے، جس نے کانگریس کو بڑا جھٹکا دیا ہے. ان دونوں خبروں پر تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی قربان علی صاحب دلی سے راست جڑ چکے ہیں. قربان علی صاحب، سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا اتحاد جو پچھلے 5-6 سال سے چلا آ رہا تھا، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹوٹ کے کگار پر ہے؟ جی ابو ہریرہ صاحب، کل رات تک تو یہ امکانات تھے کہ شاید یہ ٹوٹ کے کگار پہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ جو ریاستی کانگریس کمیٹی تھی اور اس کے جو 4 وزراء تھے وہ اس بات پر بضد تھے کہ ریاست میں کچھ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا انعقاد کیا جائے. لیکن کل رات کانگریس پارٹی کی لیڈر اور جو ریاست جموں کشمیر کی جنرل سیکرٹری انچارج ہیں امبیکا سونی، ان کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ ہوئی جس میں کہ مرکزی وزیر غلام نبی آزاد اور ریاستی کانگریس کمیٹی کے صدر پروفیسر سیف الدین سوز بھی شامل ہوئے. جی. اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وجہ سے اس اتحاد کو نہیں توڑا جائے گا جو گزشتہ 5 سال سے تھا. اور یہ قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ شاید اب یہ اتحاد ٹوٹ کے کگار پہ ہے اور ریاست میں جو اسمبلی انتخابات اکتوبر نومبر ماہ میں ہونے ہیں وہ شاید لوک سبھا انتخابات کے ساتھ ہی کرائے جائیں. اس قسم کا اندیا دیا تھا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے. لیکن آج صبح مرکزی وزیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو عمر عبداللہ صاحب کے والد ہیں، انہوں نے دہلی میں ایک پروگرام کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا فیصلہ کانگریس اعلی کمان کو کرنا ہے. تو خبریں یہ ہیں کہ اب کانگریس صدر سونیا گاندھی، نائب صدر راہل گاندھی اور دیگر جو لیڈر ہیں وہ اپنی ریاستی کانگریس کمیٹی کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے ریاستی کانگریس کمیٹی کو کہ وہ وزیر اعلیٰ کو پریشان کرنے والا کوئی قدم نہ اٹھائیں اور اس کو لے کر کے یہ اتحاد نہ ٹوٹنے پائے. تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید ڈیمیج کنٹرول جو ایکسرسائز کل رات سے ہوئی تھی اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے. جی قربان علی صاحب، لیکن اس بیچ ایک بڑا جھٹکا کانگریس کو دیا ہے کانگریس کی پرانی اتحادی این سی پی نے. این سی پی کے لیڈر پرفل پٹیل کا بیان آیا ہے گجرات فسادات کے تعلق سے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی گجرات فسادات کے فسادات میں مودی کا جو رول تھا وہ عوام کی سمجھ پہ چھوڑ دینا چاہیے. پرفل پٹیل کا یہ بیان کانگریس کے لیے کتنا بڑا درد سر بن سکتا ہے؟ دیکھیے، این سی پی کی جانب سے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب اس نے کانگریس پارٹی کو یا حکومت کو رسوا یا پریشان کرنے کی بات کہی ہو. اور جب بھی انتخابات نزدیک آتے ہیں اس قسم کے بیانات این سی پی کی جانب سے آتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ریاست مہاراشٹر میں این سی پی اور کانگریس اتحاد کی حکومت ہے اور مرکز میں بھی گو کہ اس کے صرف 9 رکن ہیں اسمبلی لوک سبھا میں، لیکن شرد پوار اس کے ایک بڑے لیڈر ہیں اور وہ مرکزی کابینہ میں شامل ہیں. اب وہ خود تو راجیہ سبھا میں جا رہے ہیں
اور انتخابی عمل سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ان کی جانب سے بھی کئی بار ایسے بیان آئے ہیں جس سے حکومت کو پریشانی ہوئی ہے. تو یہ عام طور پہ یہ سلسلہ رہتا ہے. کانگریس پارٹی این سی پی کے جو ترجمان ہیں پروفیسر ڈی پی ترپاٹھی صاحب، ان کی جانب سے بھی کئی بار اس قسم کے بیان آئے ہیں. پرفل پٹیل صاحب کی طرف سے بھی اس طرح سے بیان آئے ہیں. خود شرد پوار صاحب نے کئی معاملوں پہ کانگریس پارٹی کو پریشانی میں ڈالنے کا کام کیا. تو اس سے فوری طور پہ تو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے یو پی اے حکومت کو یا کانگریس پارٹی کو، لیکن ہاں آئندہ انتخابات میں ضرور اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے. جی قربان علی صاحب، ان دونوں پارٹیوں کی اگر بات کریں، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو یا پھر این سی پی ہو، جو بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ مودی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یا کانگریس کی پچھلے ابھی جو اسمبلی کے انتخابات ہوئے اس میں جو کانگریس کا جو حال ہوا ہے، یا ان پارٹیوں کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والا یعنی کہ جو مستقبل ہے وہ کانگریس کا اچھا نہیں ہوگا، اس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے اشارے دے دیے کانگریس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے؟ دیکھیے، جہاں تک نیشنل کانفرنس کا تعلق ہے تو وہ تو این ڈی اے کا حصہ رہی ہے. جی. خود عمر عبداللہ اٹل بہاری واجپئی حکومت میں وزیر تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا تعلق قطع کیا اور جب یو پی اے حکومت بن گئی تو وہ یو پی اے کے ساتھ آ گئے. لیکن جہاں تک این سی پی کا تعلق ہے، این سی پی نے براہ راست ابھی تک این ڈی اے کے ساتھ، بی جے پی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا ہے. اور یہاں یہ بھی بات زیر غور ہے کہ اگر این سی پی پارٹی سے تو اسے مہاراشٹر میں خود اپنے آپ کو بھی نقصان ہوگا، حکومت گی میں شیو دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. لیکن 2014 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد کیا صورتحال ایمرج کرتی ہے اور اس صورتحال میں کون کون بی جے پی یا نریندر مودی کے ساتھ جاتا، یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا. لیکن ابھی تک جو این سی پی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ شاید نہ جائے. لیکن جہاں تک نیشنل کانفرنس کا تعلق ہے تو نیشنل کانفرنس بھی اکتوبر تک کا وقت ہے ان کے پاس میں کہ وہ کانگریس کے ساتھ ایک الحاق کیے ہوئے ہے اور اس نے ایک مخلوط حکومت بنا رکھی ہے. تو اگر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ صاحب یہ الائنس نہیں چلنا ہے اور پارلیمانی اتنا زیادہ تصویر صاف نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ جائے گا، کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی، یہ سب انتخابات کے بعد ہی طے ہوگا. اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ کسی طرح کے کوئی نئے پولیٹیکل الائنسز ہوں گے، خاص کر کے این سی پی اور این سی کے تعلق سے. جی قربان علی صاحب، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ انتخابات سے پہلے ہونے کے چانسز نہیں، لیکن ایک وقت آپ مان لیجئے کہ اگر انتخابات سے پہلے یہ دونوں پارٹیوں کے جس طرح کے اس وقت سر ہیں اور یہ کانگریس کا 20 دھارا میں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں تو کانگریس کے لیے کتنا بڑا نقصان ہوگا ان دونوں پارٹیوں کے جانے کے بعد؟ دیکھیے، جہاں تک سیاسی طور پہ نقصان کا تعلق ہے تو ریاست جموں کشمیر میں تو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہاں سے صرف لوک سبھا کی 6 سیٹیں آتی ہیں جی. اور اس میں کانگریس پارٹی کے پاس میں 1-2 سیٹیں رہتی ہیں. لیکن جہاں تک این سی پی کے ساتھ چھوڑنے کا تعلق ہے، مہاراشٹر میں اگر ایسا ہوتا ہے تو وہاں سے اسے کافی دقت ہو سکتی ہے کیونکہ مہاراشٹر میں لوک سبھا کی 48 نشستیں ہیں اور ان میں سے این سی پی اور کانگریس یہ کافی بڑی تعداد میں ان کے نمائندے چن کر کے آتے ہیں. جی. تو اگر کانگریس پارٹی اکیلے انتخابات لڑتی ہے مہاراشٹر میں اور این سی پی کے ساتھ الائنس نہیں رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے نقصان ہوگا کیونکہ دوسری جانب بی جے پی اور شیو سینا کا الائنس ابھی بنا ہوا ہے اور قوی امکانات اس بات کے ہیں کہ وہاں مودی فیکٹر کہہ لیجئے یا کانگریس کے خلاف اینٹی انکمبینسی کہہ لیجئے، اس سب کا ماحول بن رہا ہے کانگریس اور این سی پی کے خلاف. اور اس میں اگر این سی پی الگ ہو جاتی ہے تو کانگریس کے لیے اور بھی زیادہ دقتیں ہو جائیں گی. لیکن خود این سی پی کا وجود بھی پھر خطرے میں پڑ جائے گا کیونکہ ابھی تک این سی پی ایک قومی سطح پر
الیکشن کمیشن نے اسے ریکگنائز کیا ہوا ہے کہ ایک نیشنل پارٹی کے طور پہ ہے، اور اگر وہ اس کو ختم کر کے اپنے تئیں الیکشن لڑتی ہے اور جاتی ہے انتخابات میں، تو یہ قومی پارٹی کا جو اس کا درجہ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ جی لیکن قربان علی صاحب، اگر یہ دونوں پارٹیاں جس طرح کے ان کے تیور ہیں، جس طرح سے آج اور کل ان کے بیانات سامنے، ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے تیور دیکھ کر کہیں نہ کہیں بی جے پی اندر ہی اندر خوش ہو رہی ہوگی؟ دیکھیے، بی جے پی کے لیے تو خوشی کے اور بہت سارے باعث ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی بہت زیادہ سیاسی طور پر اسے فائدہ ہو پائے گا ایسا مجھے فی الحال نہیں لگتا۔ جی لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بیان بازیاں چلتی رہتی ہیں، ہم گزشتہ 10 برس سے دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے این سی پی نے تو کئی بار حکومت کو رسوا کیا ہے، حکومت کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف بیانات دیے ہیں، کانگریس پارٹی کے خلاف کئی بار کئی چیزوں پر بیانات دیے ہیں، اور ابھی میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں کہ جب یہ سنندا پشکر کی موت ہوئی تو اس کے بعد کسی سیاسی لیڈر نے ششی تھرور سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، وہ این سی پی ہی تھی جس نے کہا کہ ششی تھرور کو جب تک کی جانچ مکمل نہیں ہو جاتی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس کے پہلے وزیر اعظم کے بیان پر شرد پوار کئی بار نکتہ چینی کرتے رہے، تو اسے عام طور پہ سیاسی بلیک میلنگ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور اس سے بی جے پی کو ابھی تک تو کوئی فائدہ مجھے دکھائی نہیں دیا، لیکن ہاں ظاہر ہے کہ اس سے شبیہ خراب ہوتی ہے یو پی اے حکومت کی ہی، اور اس میں یہ بھی کہ صاحب ایک جو سب سے بڑی جماعت ہے اس میں شامل جو کہ اس کی لیڈرشپ کرتی ہے اتحاد کی، اس سے چھوٹی پارٹیاں خوش نہیں ہیں، تو اس کا ایک منفی اثر تو پڑتا ہی ہے ووٹرز پر۔ جی قربانی صاحب، اگر دوسری خبر کی طرف بڑھے ہیں تو سیاسی گلیاروں میں خبر 1984 سکھ مخالف دنگوں کو لے کر ایک خبر سرگرم ہے اس وقت، اس کو لے کر ایس آئی ٹی کی جانچ کا جو معاملے والی خبر ہے وہ کافی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ عام انتخابات سے پہلے اس خبر نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو سیاسی گلیاروں میں ٹویسٹ پیدا کر دیا ہے؟ یقیناً بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن جہاں تک اس کو لے کر کے ایس آئی ٹی کنسٹیٹیوٹ کرنے کا معاملہ ہے، جس کے سلسلے میں آج دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ سے ملاقات کی، اور اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلد ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلائی جائے گی اور اس میں یہ ایس آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جی لیکن اس کا پس منظر بھی میں یہاں بتاتا چلوں کہ اس کو لے کر کے ایک لیڈر ہے سکھ جو کہ اقبال سنگھ بھارتی، وہ پچھلے کافی دنوں سے انشن کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، اور پچھلے مئی سے ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ان کے دھرنے پر اور انشن پر اروند کیجریوال بھی جاتے رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے اپنے 2 ایم ایل ایز کو امرتسر بھیجا، اور وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے پورا بھروسہ دلایا ہے کہ جو 2 مانگیں تھیں اقبال سنگھ بھارتی صاحب کی، وہ یہ کہ ایک تو فاسٹ ٹریک کورٹ بنائے جائے اور ان معاملوں کی جانچ کا کام ایس آئی ٹی کرے، کیونکہ 30 برس کا عرصہ ہو گیا، اور ان 30 برسوں میں ابھی تک جو سکھ مخالف یہ خونریز فسادات ہوئے تھے، اس کے جو متاثرین ہیں انہیں انصاف نہیں مل پایا ہے۔ 3000 سے زائد لوگ ان فسادات میں مارے گئے تھے، جو آجہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی موت کے بعد 3 دنوں تک دہلی میں ہوا تھا، 31 اکتوبر، 1 اور 2 3 نومبر کو، 4 دن تک۔ تو ابھی تک اس میں بہت سارے سینئر کانگریسی لیڈر بھی شامل تھے جن کے خلاف مقدمے چلائے گئے، جن میں سے ایچ کے ایل بھگت صاحب رہے نہیں ہیں، سجن کمار اور جگدیش ٹائٹلر کے خلاف ابھی تک مقدمے چل رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی کسی قسم کی سزا نہیں ہو پائی ہے۔ تو اور اس کا ذکر ابھی 2 روز پہلے ایک ٹی وی انٹرویو میں کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے بھی کیا تھا، تو اس سے یہ معاملہ سرخیوں میں آیا ہے، اور اب اس کو لے کر کے سیاست ہونے لگی ہے، اور اس کا فائدہ اروند کیجریوال اور ان کی عام آدمی پارٹی نے اٹھایا ہے۔ جی قربانی صاحب، اب سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ اگر کانگریس گجرات فسادات کی ایس آئی ٹی جانچ کی حمایت کر سکتی ہے، اور اس نے حمایت کی ہے، تو پھر 1984 فسادات کی جانچ ایس آئی ٹی کے ذریعے کیوں نہیں کرائی جا سکتی؟ جو لوگ اس کی حمایت کریں ان لوگوں کا ایسا کہنا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے پہلے ایس آئی ٹی کا ایک تو مطالبہ سیاسی طور پر
اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوا تھا. اب تو بی جے پی بھی کل سے اس بات کو کہہ رہی ہے کہ صاحب اس کے لیے SIT بننی چاہیے, فاسٹ ٹریک کورٹ ہونے چاہیے, لیکن وہی بات ہے کہ جس کو جو سوٹ کرتا ہے سیاسی طور پہ وہ اس کی بات کرتا ہے. کانگریس پارٹی کو چونکہ لگتا ہے کہ دہلی کے سکھ مخالف فسادات کا ذکر کریں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کے کارکنوں کے نام آتے ہیں, اور یہ بات خود راہل گاندھی نے تسلیم کی ہے کہ کچھ کانگریسی بھی ان فسادات میں شامل تھے. تو اس لیے وہ اس سے گریز کر رہی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسی وجہ سے جگدیش ٹائٹلر کو پچھلی مرتبہ لوک سبھا کا ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا, اسی بنا پر سجن کمار کو بھی لوک سبھا کا ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا, کیونکہ کچھ عدالتوں نے ان کے خلاف سخت نکتہ چینی کی تھی, اور یہ اس طرح کا خیال تھا کہ شاید یہ ملوث تھے یہ لوگ اور انہیں سزا ہونی چاہیے. اور وہیں گجرات کنوینئنٹ ہوتا ہے کانگریس پارٹی کے لیے, کیونکہ پچھلے 10-12 سالوں سے لگاتار کانگریس پارٹی وہاں نریندر مودی کی مخالفت میں اسی مسئلے کو اٹھا رہی ہے, اور ابھی بھی قومی سطح پر کانگریس پارٹی اور اس کے لیڈر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اگر خدا نخواستہ نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں تو پھر ویسے ہی حالات ملک بھر میں ہوں گے جیسے گجرات میں ہوئے تھے. خود وزیر اعظم نے اس ماہ کے شروع میں جب اپنی ایک پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا, اور ایک بالفاظ دیگر یہ بات کہی تھی کہ صاحب اگر ویک پرائم منسٹر سے کمزور پرائم منسٹر کے سلسلے میں سوال کیا گیا تھا کہ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ مضبوط پرائم منسٹر کا ہونا احمد آباد میں قتل عام کو اپنی سرپرستی میں کروانا ہے تو ویسا میں نہیں ہوں, اور اس سے نریندر مودی کو اور ان کی پارٹی کو کافی زد پہنچی تھی بین الاقوامی سطح پر. تو یہ معاملہ ایک بار پھر سیاسی رسہ کشی کا معاملہ ہے, اور سیاسی طور پہ یہ جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہ تو گجرات کے فساد زدہ لوگوں کو, فساد سے متاثر ہوئے لوگوں کو انصاف مل پایا ہے, اور نہ دہلی کے سکھ مخالف فسادات کے جو متاثرین ہیں ان کو. جی, یعنی 1984 پر راہل گاندھی کے بیان کے بعد ایک طرح سے جن بوتل کے باہر آ گیا ہے. قربان علی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نئی بحث کو لے کر کانگریس کو کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے, کانگریس پارٹی ہمیشہ اس مسئلے کو لے کر کے ڈیفینسو رہی ہے. جی, اور جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد اس وقت کے وزیر اعظم اور کانگریس کے صدر جناب راہل گاندھی نے اس طرح سے اس کو جسٹیفائی کیا تھا کہ اپنی ماں کے قتل کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی بڑا پیڑ گرتا ہے تو وہ چھوٹے موٹے طوفان آتے ہیں یا اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, لیکن اس کو اس وقت بھی صحیح نہیں سمجھا گیا تھا. لیکن اس وقت ان کے پاس بڑی کثیر تعداد میں میجورٹی تھی, 410 سیٹیں وہ لوک سبھا کی جیت کر کے آئے تھے, اپوزیشن پارٹیاں خستہ حال تھیں اور کوئی اس کا پرزور جواب اس وقت نہیں دے پایا تھا. لیکن بار بار یہ معاملہ اٹھتا رہا, اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے جب وہ کانگریس پارٹی کی صدر بنی تو انہوں نے ان فسادات پر افسوس کا اظہار کیا اور ایک طرح سے معافی مانگی. اور خود وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جب 2004 میں وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے ان فسادات کے لیے معافی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ اسے انصاف دلانے میں پوری مدد کریں گے, پوری کوشش کریں گے. لیکن آج تک یہ نہیں ہو پایا کہ دن دہاڑے یہ واقعات ہوئے تھے, سارے لوگوں نے اس کو دیکھا تھا, 3000 لوگ قتل کر دیے جائیں, زندہ جلا دیے جائیں, ان کی پگڑیوں میں پیٹرول ڈال کر کے آگ لگائی گئی تھی. اس انداز میں لوگ یہاں مرے تھے, دہلی کی سڑکوں پہ لوگوں نے یہ منظر دیکھے تھے. لیکن آج تک نہ تو انہیں جو لوگ مارے گئے تھے ان کے خاندان والوں کو کسی طرح کی امداد مل سکی, اور نہ ہی جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار تھے ان کو سزائیں مل سکی. وہ لوگ آج بھی کھلے عام سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, ان میں سے کئی لوگ مرکزی حکومت میں وزیر رہ چکے ہیں, اور وہ کھلے عام یہ کہتے ہوئے کہ صاحب ہمارا کوئی بال بانکا نہیں کر سکتا. تو اس کو لے کر کے کانگریس پارٹی ڈیفینسو رہتی ہے, اور جب بھی گجرات کا ذکر ہوتا ہے تو بی جے پی اسی معاملے کو اٹھاتی ہے کہ ان کو یہ حق نہیں پہنچتا, یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ یہ گجرات فسادات کا ذکر کریں, کیونکہ تو خود دہلی میں سکھ مخالف فسادات کرائے تھے اور اس میں 3000 لوگوں کو قتل.
جی قربان علی صاحب، بہت بہت شکریہ آج کی خبروں پر تجزیہ کرنے کے لیے اور تفصیلی بات چیت کرنے کے لیے۔ تو دہلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ راست پر جڑے ہوئے تھے سینئر صحافی قربان علی صاحب، جو آج کی بڑی خبروں پر ہمارے ساتھ تجزیہ کر رہے تھے۔ فی الحال یہاں پر رکیں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے۔ شہیدوں، راجیہ آندولنکاریوں اور عام آدمی کے سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کی ایماندار کوششوں کے تحت اتراکھنڈ کی بہوگنا سرکار کی کامیابیوں کی فہرست میں ایک اور اضافہ۔ کیندر سرکار دوارا پارت لوک پال قانون کی طرز پر اتراکھنڈ میں بھی اب لاگو ہوا لوک پال قانون، جس کی پریدی میں سوئم رہیں گے راجیہ کے مکھیہ منتری بھی شامل۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج اتراکھنڈ پہلا راجیہ بنا ہے جس نے سانسد دوارا پارت لوک پال کی طرز پہ لوک آیوکت قانون بنایا۔ سماج سیوی انا ہزارے کی بھاوناؤں کے انوروپ ہی راجیہ میں لوک آیوکت قانون کے ساتھ لاگو ہوا سیوا کا ادھیکار قانون بھی۔ تو سیوا کا ادھیکار قانون ہم نے بنایا ہے، اور قانون بننے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدمی ایک بات سوچے گا کہ اب ایک اس کے چاروں طرف ایسا گھیرا بن رہا ہے قانون کا کہ جو بھرشٹاچاری بچ نہیں پائے گا۔ یہ قدم گواہ ہے کہ انوبھوی نیترتو خوشحالی کی نئی راہیں کھولنا جانتا ہے۔ کٹر سوچ نہیں، یوا جوش۔ میں حسیبہ امین، راہل گاندھی جی کی اس یوا سوچ سے جڑی ایک یوا کانگریس کاریہ کرتا۔ ہر ہاتھ شکتی، ہر ہاتھ ترقی۔ میں راجیہ آندولنکاری ہے سب سے اوپر۔ راجیہ گٹھن کے بعد پہلی بار پرویتی چھیتر میں کیبنٹ کرنا، اچ شکشا، تکنیکی شکشا اور سواستھ شکشا کو بڑھاوا دینا کیبنٹ نرنیوں میں وششٹ رہا ہے، جس میں راجیہ میں ڈگری کالجوں، پالی ٹیکنک، ITI، انجینئرنگ کالجوں اور میڈیکل کالجوں کی سنکھیا میں تیور بڑھوتری ہوئی ہے۔ نرنیوں میں راجیہ کے 61 لاکھ لوگوں کے لیے کھادیہ سرکشا میں سستا راشن، ورد وکلانگ ودھواؤں کی پینشن میں 800 روپے کی سمانتا، سینک ودھواؤں کی پتریوں کے وواہ کو 1 لاکھ اور ویرتا پرسکاروں کی راشی میں کئی گنا وردھی شامل ہے۔ مرین بستیوں کا نیمتیکرن، جنتا کو سمپتی کا ادھیکار، سڑک، پانی، بجلی جیسی مولبھوت سویدھائیں اور ورگ 4 اور آسامی پٹے دھارکوں کو مالکانہ حق دلانا وششٹ کاریہ کیبنٹ کے فیصلوں میں شامل رہا۔ 35,000 لوگوں کے لیے سرکاری نوکریوں کے کھلتے دوار اور بھیشن آپدا سے چھتی کو راحت راشی میں کی گئی کئی گنا وردھی جیسی سرکار کی جن ہتکاری یوجناؤں سے سنہرے پہل کی آہٹ صاف سنائی پڑتی ہے۔ امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ 2014 کے بعد بھی امریکہ افغانستان میں تھوڑی تعداد میں فوج کو رکھے گا، تاہم اوباما نے فوج کی تعداد کو واضح نہیں کیا۔ کانگریس کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اوباما نے کہا کہ القاعدہ کے امکانی خطرے سے نمٹنے کے لیے افغانستان میں امریکہ اپنی فوجوں کو تعینات رکھے گا۔ امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ جنگ زدہ ملک افغانستان سے امریکہ مکمل طور پر فوجی انخلا نہیں کرے گا۔ اوباما کا کہنا ہے کہ سن 2014 کے بعد بھی افغانستان میں امریکی افواج کا قیام رہے گا۔ امریکی کانگریس کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ افغان فوج کو ٹریننگ دینے اور القاعدہ سے نمٹنے کے لیے تھوڑی تعداد میں امریکی فوج افغانستان میں موجود رہے گی۔ اپنے خطاب کے دوران اوباما نے امریکی افواج کی تعداد کا ذکر نہیں کیا۔ 2014. We will support a unified Afghanistan as it takes responsibility for its own future. If the Afghan government signs a security agreement that we have negotiated, a small force of Americans could remain in Afghanistan with NATO allies to carry out 2 narrow missions: training and assisting Afghan forces, and counterterrorism operations to pursue any remnants of Al-Qaeda. ناظرین آئیے سیدھے آپ کو دہلی لیے چلتے ہیں، یہاں بیٹنگ ریٹریٹ سیریمنی اس وقت چل رہی ہے، سیدھے ہم آپ کو دہلی لیے چلتے ہیں۔ The beating retreat ceremony.
खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाजरीन आदाब। अदा के फैशन के एक और नए एपिसोड में मैं सूरती आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। देखिए नाजरीन, एक बार फिर से हम फैशन से मुतालिक ढेर सारी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। फैशन के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। आपके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। नाज़रीन, जहां तक बात है कंपटीशन और फैशन की, तो फैशन में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन आ चुका है। वैरायटी, इतनी सारी चीजें, कलर्स, डिजाइन्स, पैटर्न्स, क्या क्या नया देखने को हमें मिल रहा है। टॉप्स, तरह तरह की जीन्स, तरह तरह के लोअर्स। अब मैंने लोअर्स का जिक्र कर ही दिया है नाजरीन, तो क्यों ना लोअर्स के बारे में ही आज जान लिया जाए। तो आइए मुलाकात करते हैं आज के फैशन एक्सपर्ट से और जानते हैं उनसे लोअर्स से मुतालिक बहुत कुछ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बहुत ही फेमस जस्ट इन टाइम की फैशन डिजाइनर रितु धवन। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज लोअर्स से मुतालिक बहुत कुछ। रितु, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। रितु, जहां तक बात है लोअर्स की, तो जाहिर सी बात है अब फैशन में हम ऊपर कुछ पहन रहे हैं तो नीचे भी फैशनेबल होना चाहिए। अब वो टाइम नहीं रहा कि हम सिंपल कुछ पहन रहे हैं और चल दिए। कुछ फैशनेबल, कुछ डिफरेंट, कुछ ट्रेंडी होना चाहिए, तभी लगता है कि हम और लोगों से अलग हैं। पर वो डिफरेंट क्या होगा? वो डिफरेंट ये होगा कि आप जो बाहर फैशन चल रहा है उसके मुताबिक अगर आप यहाँ पर भी पहन रहे हैं तो आप बाहर के साथ मैच कर रहे हैं। आजकल बाहर 70s का लुक है। अगर आप फैशन डिजाइन शोज देखो, ये देखो, तो 70s का स्ट्रेट लुक है जो 70s के सारे पहनते थे। पर अभी इंडिया में नहीं आया है, बट हम कर रहे हैं थोड़ा सा। बट अभी इंडिया में जो ज्यादा चल रहा है वो है टाइट फिटेड बॉटम्स, ऊपर से भी फिटेड है, नीचे से भी फिटेड, सो दैट लड़की पतली लगे। बेसिकली उसको पतले लगने का है। सो वो चल रही है। लेगिंग्स बहुत चल रही हैं आजकल, एंड स्कर्ट्स कर रहे हैं। स्कर्ट्स के साथ लेगिंग्स का बहुत फैशन है। ऊपर छोटी स्कर्ट पहन के नीचे लेगिंग पहन लो, तो वो बहुत चल रहा है। लॉन्ग स्कर्ट्स इन है एंड फ्लेरी स्कर्ट्स। अब जब इस ऑटम गया है, फॉल गया है, उसमें स्कर्ट्स बहुत थी जिसमें हम ए लाइन स्कर्ट्स कर रहे थे, प्रिंटेड स्कर्ट्स कर रहे थे, एंड ये सब चल रहा है। आपने लेगिंग का जिक्र किया। लेगिंग में मैंने देखा है कुछ शॉर्ट होती हैं, कुछ फुल लेंथ होती है, और उसमें भी अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं। किसी में नेट होती है, कोई चूड़ीदार टाइप की होती है। तो वो क्या, मतलब अब क्या नया देखेंगे? अब नया ये देखेंगे कि अभी हम बटन्स भी लगा रहे हैं इंस्टेड ऑफ नेट, एंड बिकॉज नेट बहुत हो चुका है तो इंस्टेड ऑफ नेट वी आर पुटिंग बटन, सीक्वेंस लगा रहे हैं। साइड पे हम उसको गैदर, इलास्टिक लगा के गैदर कर देते हैं सो दैट वो छोटा चूड़ीदार लगे, सो वो लुक डिफरेंट दे।